میرا نام شبانہ ہے اور میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا باپ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جبکہ میری ماں بیمار تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے چھوٹا تھا۔ ایسے میں میرے گھر والے چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ ایسے میں ایک رشتہ آیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہے، یہاں تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ مگر اس رشتے میں ایک مجھے مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ لڑکے کی ایک نہیں بلکہ دو مائیں تھی۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی کہ میری دو ساسیں ہوں گی۔ لڑکیاں تو ایک ساس کا سن کر گھبرانے لگتی ہیں، جبکہ میری تو دو ساسیں ہوں گی۔ پتہ نہیں ایسے میں میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن میرے باپ کو لڑکا بہت پسند آیا۔ لڑکے کی اپنی دکان تھی جو خوب چلتی، اور گھر میں روپے پیسے کی تو کمی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس لیے میرے باپ نے کہا کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ میری ماں نے بھی کہا کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، اس لیے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہیں شادی کر لو، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ لڑکا گھر کا اکلوتا ہے، اس لیے تم راج کرو گی۔ یہ سن کر میں نے اپنی ماں سے کہا، لیکن امی، لڑکے کی دو مائیں ہیں، وہ تو مجھے کچا کچا کھا جائیں گی۔ یہ سن کر میری ماں کہنے لگی، شبانہ بیٹی، ہم بہت غریب لوگ ہیں، اس لیے تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس لیے شادی کر لو، اور ویسے بھی تم نے اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور یوں میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور اگلے مہینے ہی میری شادی ہو گئی، اور میں فیصل کی بیوی بن کر اسے گھر کے ساتھ آ گئی۔ سسرال آ کر میری دونوں ساسوں نے میرا استقبال کیا۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی بڑی امی نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میرا استقبال کیا، اور میرے کمرے میں آ کر کہنے لگی، دیکھو شبانہ، فیصل میرا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ مجھے بہت پیارا ہے، اس لیے میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر میں شرما گئی، جبکہ میری ساس کہنے لگی، تم مجھے بہت پیاری لگی ہو، اس لیے تو میں تمہیں اپنے فیصل کی دلہن بنا کر یہاں لے کر آئی ہوں۔ دیکھو بیٹی، تم مجھے اپنی ساس سمجھنے کی بجائے اپنی ماں ہی سمجھنا، اور جو بات بھی ہو مجھ سے بلا جھجھک کہہ دینا۔ یہ سن کر تو میں بے حد خوش ہو گئی تھی، ورنہ میں تو دو ساسوں کا سن کر ہی ڈر گئی تھی۔ پھر فیصل کی بڑی امی کہنے لگی، دراصل میں یہاں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی۔ اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں یہ بات کہی، اور جسے سن کر میرا دل تو دھاک کرنے لگا تھا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے کہ چھوٹی امی نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی فیصل کے ساتھ ہو۔ یہ سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی۔ یہ سن کر فیصل کی بڑی امی کہنے لگی، دراصل وہ فیصل کی شادی کہیں اور کرانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارا مکمل ساتھ دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوپٹے سے ایک شاپر نکالا اور اس میں ایک گڑ کی ڈلی نکال کر مجھے دکھائی، اور کہنے لگی، میں تمہاری حفاظت کے لیے یہ دم کروا کر لائی ہوں، اب تم میری بات غور سے سنو۔ تم نے یہ گڑ کا کیا کرنا ہے، یہ گڑ 11 منٹ تک کھانا ہے، اور پھر باقی بچا ہوا گڑ صبح اٹھ کر پانی میں گھول دینا ہے، اور یہ پانی اپنے شوہر کو بھی پلانا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے ساس کو محبت سے دیکھا، میری ساس کو میرا کتنا خیال تھا۔ پھر میں نے اپنی ساس سے پوچھا، کیا اس سے مجھے اور فیصل کو بھی کچھ نہیں ہوگا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، اس عمل سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس سے یہ گڑ لے لیا اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے یہ عمل کر لیا۔ پھر جب میرا شوہر آیا اور میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے والدین کا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ فیصل بہت اچھا لڑکا تھا۔ پھر اگلی صبح جب فیصل جاگا تو میں نے وہ گڑ پانی والا اسے پلا دیا، اور میں مطمئن ہو گئی تھی کہ اب ہم پر کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب فیصل کی بڑی امی آئی تو اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ پانی فیصل کو پلا دیا تھا؟ یہ سن کر میں اسے یقین دلایا کہ میں نے اس کی کہی بات پر عمل کر لیا تھا۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، بس اب تم فیصل کی چھوٹی امی سے بچ کر رہنا۔ اس دن چھوٹی امی مجھے ناشتے کی میز پر ملی، اور میں نے اسے توجہ سے دیکھا۔ یہ تو شکل سے ہی بڑی کھڑوس قسم کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت گھبرائی تھی، لیکن فیصل کی بڑی امی میرے ساتھ تھی، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ ویسے بھی فیصل بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے لے گیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری دو مائیں میرے لیے بہت اہم ہیں، اور میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم بھی ان دونوں کو بہت عزت دینا۔
اور ان دونوں کی ہر بات ماننا۔ یہ بات سن کر میرا دل کیا کہ میں فیصل کو بتا دوں گی کہ اس کی بڑی امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری چھوٹی امی ہماری شادی کے خلاف تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ کہیں فیصل یہ سن کر غصہ نہ کرے، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور اسے بڑی امی کے عمل کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ یوں اس رات ہم کھانا کھا کر آئے اور دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ہم آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور تھکن کی وجہ سے ہمیں نیند آ گئی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور میں نے جب دیکھا کہ فیصل کمرے میں نہیں تھا، میں جلدی سے اٹھی اور باتھ روم میں جھانکا، مگر وہاں بھی فیصل نہیں تھا اور میں فریش ہو کر کچن میں آ گئی۔ میں وہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں بھی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی بڑی امی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو میں نے اس کے متعلق پوچھ لیا۔ میری بات سن کر چھوٹی امی کہنے لگی، وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہے، کچھ دن بعد آ جائے گی۔ یہ سن کر میں اور مطمئن ہو گئی اور میں ناشتہ کرنے لگی۔ چھوٹی امی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگی، ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن شادی کے 3 دن بعد چلہ کاٹتی ہے، جس میں وہ 7 دن شوہر سے دور رہتی ہے۔ یہ سن کر میں تو گھبرا گئی۔ شادی کی پہلی رات بڑی امی کا کہنا ماننا اور اب چھوٹی امی یہ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں تو دل ہی دل میں پریشان تھی اور سوچنے لگی کہ اب اسے کیا جواب دوں گی۔ تبھی اچانک مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا، میری 2 مائیں میرے لیے بہت اہم ہیں اور میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم بھی ان دونوں سے بہت عزت کرنا اور ان دونوں کی ہر بات ماننا۔ اس لیے میں نے چھوٹی امی سے کہا کہ میں ان کی بات ضرور مانوں گی۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ فیصل سے کیا کہوں گی، کیونکہ مجھے اس سے دور رہ کر دوسرے کمرے میں چلہ کاٹنا تھا۔ خیر، میں نے فیصل سے جھوٹ بول دیا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے میں کچھ دن الگ کمرے میں سو جاؤں گی۔ یہ سن کر فیصل مان گیا، کیونکہ کچھ دن کی تو بات تھی، اور یوں میں الگ کمرے میں رہنے لگی۔ اس دن میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، تم اس چلے کے بارے میں فیصل کو کچھ نہ بتانا، اگر تم نے اسے بتا دیا تو فیصل تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر تو میں اور گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں فیصل سے بہت پیار کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس رات میں سخت سردی میں چھپ گئی تھی اور چلے کاٹنے لگی۔ پہلے دن تو میں بہت گھبرائی، کیونکہ یہ سردی کا موسم تھا، اندھیری رات تھی اور میں اس وقت چھت پر اکیلی تھی۔ مجھے تو یہاں آ کر رونا ہی آ گیا۔ ادھر میرا شوہر مزے سے بستر میں سویا ہوا تھا اور یہاں میں سخت سردی میں اس کے لیے چلہ کاٹ رہی تھی تاکہ ہمارا گھر بسا رہے۔ پھر وہ رات میں جیسے تیسے گزار لی اور جو ہی صبح ہوئی تو اپنے کمرے میں آ گئی، اور اس کے بعد مجھے کسی چیز کو ہوش نہیں تھا۔ میں شام تک سوتی رہی اور میری آنکھ ہی نہ کھلی، لیکن جو ہی اندھیرا چھا گیا، چھوٹی امی نے مجھے جگایا اور کہا کہ کھانا کھا لو، تم نے ابھی چھت پر جا کر چلے کا دوسرا دن مکمل کرنا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہی چلی جاؤں، کیونکہ سخت سردی میں ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب تھی۔ لیکن چھوٹی امی نے بڑے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اس گھر کی بہو بننا ہے تو تمہیں یہ چلہ 7 روز تک کاٹنا پڑے گا، ورنہ فیصل تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میں ایسی گھبرائی کہ میں نے جھٹ پٹ کھانا کھایا اور چھت پر چلی گئی۔ اگرچہ اس وقت میری طبیعت بہت خراب تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ شاید یہ سردی کی وجہ تھی، کیونکہ مجھے اس سردی میں ساری رات چھت پر بیٹھنا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں یہ سب نہیں کرتی تو میرا گھر اجڑ جاتا اور میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو لوگ مجھ پر باتیں بناتے اور میرے کردار پر انگلیاں بھی اٹھاتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں ساری رات بیٹھ کر چلہ کاٹ ہی لیتی ہوں۔ ویسے بھی 7 دنوں کی ہی تو بات تھی، یہ دن بڑی جلدی گزر رہے تھے اور پھر میں اس گھر کی بہو بن کر یہاں راج کرتی، اس لیے میں نے یہ صبر کا گھونٹ بھر لیا اور دوسری رات بھی گزار دی۔ لیکن جب تیسری رات آئی تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اس دن بہت مجبور ہو کر اپنے شوہر کے کمرے میں تک آ گئی اور اسے کہا کہ مجھے بہت بخار ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور میں بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو چھوٹی امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی اور وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کہنے لگی، تم نے اس خاندان کی روایت کو توڑ دیا، کیونکہ تم نے تیسرے دن چلہ نہیں کاٹا، اس لیے اب تم دونوں کی شادی ٹوٹ جائے گی اور دیکھنا تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ یہ سن کر میں بہت روئی اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ 1-2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا
اس نے یہ دیکھ کر مجھے سے کہا، شبانہ تم اچانک سے کیوں بیمار پڑ گئی؟ تمہیں کون سی ٹینشن کھائے جا رہی ہے؟ یہ سن کر میں رونے لگی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ تمہاری دونوں میں مجھ پر بہت ظلم کر رہی تھی، مگر میں اسے یہ سب نہ بتا پائی۔ یوں دن گزرتے گئے اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ایسے میں فیصل کو میری بہت فکر ہونے لگی اور اس نے کہا کہ ہم تمہارے کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، کیونکہ تم کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ اگر تم ایسے ہی رہی تو تم بہت کمزور ہو جاؤ گی۔ اس لیے فیصل نے میری کچھ ٹیسٹ کروائے تو ایک عجیب انکشاف ہوا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرے معدے میں زہر کی کچھ مقدار ہے، اس لیے میں بیمار پڑ گئی۔ یہ سن کر فیصل سوچ میں پڑ گیا اور وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تو میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ زہر تمہیں کس نے دیا ہوگا؟ یہ سن کر میں رونے لگی اور میں نے سوچا کہ مجھے اس سب کا کچھ نہیں پتا۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ تم گھبراؤ مت، جو بھی سچ ہے بتا دو۔ تب میں نے اسے سچ بتا دیا کہ تمہاری بڑی امی نے مجھے پہلی رات گڑ کھلایا تھا اور مجھے شک ہے کہ اس گڑ پر اس نے کچھ زہریلی دوا لگائی اور مجھے کھلائی تھی، جبکہ تمہاری چھوٹی امی نے کہا کہ میں سردی میں چھت پر چلی جاؤں چلا کاٹنے کے لیے۔ یوں میں ڈری اور سردی کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ یہ بات سن کر میرا شوہر بہت گھبرا گیا تھا اور کہا کہ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ یہ سن کر میں رونے لگی اور اس سے کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ سن کر فیصلہ نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اپنی دونوں ماؤں کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا کہ آپ دونوں نے میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا؟ یہ سن کر وہ بہت گھبرائی تھی اور کہنے لگی، بیٹا تم ہمیں بہت پیارے ہو، اس لیے ہم دونوں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ جائے، اس لیے ہم نے تمہاری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر میرا شوہر سختے میں آ گیا۔ اس نے ایک الگ گھر لگی میں اپنا سارا سامان اٹھا لیا اور یوں مجھے اپنی دونوں ساسوں سے نجات مل گئی، جبکہ فیصل نے بھی انہیں معاف تو کر دیا تھا مگر کبھی ان سے ملنے نہیں کیا اور ان دونوں کو ان کے لیے سزائیں مل گئی تھی۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔ मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, उठी आमलेट कटरा रख दे। हाँ, उठी। हाँ, क्या करना है? जो तो रख। तो मैं कुना रख हरा दिन डॉक्टर सले वाली गाल ना करी कर, मैं काम ढेर कर। ए खाई तू मेरे जिम्मे ले माने मैं वीडियो बना के रखा ना बासे रे बाजी हो लाना पिया ओ